السلام علیکم۔ ڈبیٹ ایٹ 8 کے خصوصی عید پروگرام کے ساتھ میں ہوں عیسیٰ نقوی بلا تمہید۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید صاحب جو ہے راولپنڈی سے تعلق ہے، پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا نام جو ہر وقت خبروں میں موجود رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سیاست دان کی زندگی میں ایک بہت چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ خبروں میں رہتا ہو۔ لوگ چاہے پیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ شیخ رشید کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ان کا ایک خصوصی انداز، جس انداز سے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور خاص طور پر جو پاکستان کا ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت عید مبارک۔ بہت بہت کتنے انٹرویوز دیے ہیں شیخ صاحب آپ نے آج تک؟ آج تک کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ صاحب جو ہے عید پہ کوئی 24 ایک ہے، لیکن اوور آل آپ نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز دیے، کون سا ایسا انٹرویو ہے جس میں آپ کو لگا کہ یار یہ انٹرویو میرے لیے بہت مشکل ہے؟ ایک وہی انٹرویو ہے جب انہوں نے مجھے ریلیز کیا چلے سے، اور چلے سے میرے گھر لے کر گئے، اور جو انہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا وہ اتنا تھکا ہوا تھا، غیر اخلاقی تھا۔ اگر میں پڑھتا تو موت کے بعد بھی لوگ مجھے کہتے کہ یہ میرا منہ کالا ہوتا، اور میں اپنے شہر میں پھرتا تو صحیح لیکن دل میں لوگ گالیاں دیتے، اور میں نے وہ نہیں پڑھا، اور اس کے لیے اللہ نے مجھ میں ہمت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ لوگوں کی موجودگی میں، جب میں لوگ کہتا ہوں تو لوگوں کا مطلب آپ کو سمجھ ہے، کہ ان کے بیٹھے ہوئے میں نے وہ انٹرویو نہیں پڑھا اور اپنی باتیں کیں، اور اس کے علاوہ 3 دن مجھے اور وہاں رہنا پڑا، لیکن میں نے چلے والی پریس کانفرنس، حالانکہ میں تو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، میں جب گیا تو ایک افسر وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، انہوں نے کہا شیخ رشید تو اس پہ دستخط کر دینا، تو اسی گاڑی پہ تو واپس چلا جا، اچھا، اسی گاڑی پہ واپس چلے جا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات ہوگی کہ میں نے وہ دیکھا تو وہ تو بڑا گند بلا تھا۔ میں نے کہا سر مہربانی کریں، اور یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیں۔ میں نے کہا سر میں نے پڑھ لیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دھکیل دیا، پہلے لے گئے ادھر حسن ابدال سے پھر ٹیکسلا سے پھر مجھے کس جگہ لے گئے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ 40 دن کے لیے میں اس کمرے میں رہا، اور جب انہوں نے کہا، جب میری صحت خراب ہو گئی کافی، انہوں نے کہا یہ آپ 2 صفحے پڑھیں۔ میں نے دیکھا تو تھی تو ملتی جلتی لیکن کچھ نرم تھی، زبان شائستہ تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب میں راستے میں آیا تو اس یہ جڑا بارکو کے پل پہ جب انہوں نے میری آنکھیں کھولی تو میں نے کہا یار مر جانا ہے شیخ رشید۔ تو اس کے بعد کیا دیکھیں، میری سیاست میں میرے باپ کے نام کو کوئی نہیں جانتا، میں سیلف میڈ آدمی ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتا یا توہین محسوس نہیں کرتا کہ جس جگہ میں نے 17 دفعہ اوپر جھنڈا لہرایا اور گارڈ آف آنر لی، اس کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا، اسی حویلی کے نیچے میں نلکے پہ نہایا کرتا تھا، اور میں نے باراکو سے لے کے ٹول پلازا تک یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں پڑھوں گا جی۔ میں نے وہ پرے رکھ دیا، اور جب وہ ہو گیا منیب نے کر لیا، منیب کی مہربانی ہے، جب وہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ انٹرویو نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے کہا جی بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب انٹرویو ختم ہوا انہوں نے مجھے کمرے میں 3 دن کے لیے، میں ان کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کسی کرین پہ نہیں چڑھایا، کوئی تشدد نہیں کیا، مارا نہیں، مجھے میٹرس دی، مسلح دیا، قرآن شریف دیا، اور وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی دیا، اور کسی نے مجھے بدتمیزی یا گالی نہیں دی۔ ان کو سگار نہیں انہوں نے پینے دیا۔ ایک دن وہ سگار لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پیسوں سے آپ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ میں نے کہا بھی میں نے تو ساری زندگی فوج کا ساتھ دیا ہے، میں تو ساری زندگی میرے تعلقات رہے ہیں۔
ایک دن وہ سگار لے آئے، جب آدھا ایک سگار پیا تو انہوں نے کہا اب یہ پڑھ دو، میں نے سگار کو پھینک دیا، میں نے کہا نہیں پڑھتا، بس اتنی ہی اچھا وہ لڑائی سگار تھی۔ بھی اس وجہ سے آیا تھا؟ ہیں جی، وہ سگار بھی اس وجہ سے ہاں آیا اسی تھا؟ وجہ سے آیا تھا۔ اور اس صاحب افسر صاحب نے، اللہ ان کو ترقی دے، ان کا اخلاق تھا کہ جب میں نے سگار پھینکا، چرچل کا آج کل سگار آپ کو پتا 5,000 روپے سے کم نہیں ہے، رومیو جولیٹ کا، رومیو جولیٹ چرچل کا سگار تھا، میں نے پھینکا اور میں نے کہا جی آپ بند کر دیں مجھے، میں ویڈیو پہ یہ بیان نہیں دے سکتا۔ تو پھر وہ جب 3 دن کے بعد کسی کو ترس آ گیا اور میں یہاں ہوں، پھر 2-3 مجھے وہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں الیکشن میں جیل میں ہوں گا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں۔ سو میں نے پہلا نامینیشن کیا، وہ کینسل ہو گیا، پھر ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے جب پھر یہ ٹریبونل میں گئے وہ کینسل میرا ہو گیا۔ لیکن میں جس دن الیکشن ختم ہوئے مجھے پتا تھا کہ آج میری رہائی کا دن ہے۔ اچھا، ہیں جی، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ بیان نہیں دیا جی جو آپ کو لکھا ہوا دیا گیا تھا، یا آپ نے وہ انٹرویو میں وہ کچھ نہیں کہا جو آپ سے چاہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کر دیں، اگر آپ وہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ ایسا کیا ایک تھا اس عمر میں؟ ہوتی ہے جی، ایک عمر ہوتی ہے۔ میں اس کو اگر یہ بات کہوں کہ زندہ مر جاتا میں۔ جن نوجوانوں نے بیان دیا ہے ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ باقی ہے، میں زندگی کے آخری 5 اوور کھیل رہا ہوں۔ میں 71 سال کی عمر میں اگر میں وہ بیان دیتا تو شاید کسی کو نقصان نہ پہنچتا۔ کیونکہ پہلے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں، پریس کانفرنسز ہوئے ہیں، اور ان کا نتیجہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے جو 8 فروری کو ہے۔ 8 وہ فروری کہتے ہیں کا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ سر جی گزارش یہ ہے، بندے کی کچھ عزت بھی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی خچر گھوڑے گدھے باندھے ہوئے ہیں اسمبلی میں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے آدھی منسٹری کے نام بتا دیں۔ میں جب قوم کو کہتا تھا شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا اور نون سے شین نکلے گی، یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں وہ نہیں کہتا کہ جاز الحق نے کہا کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، لیکن جو لچک شہباز شریف میں ہے کہ 90 کے زاویے سے لیٹنے کی، نواز شریف اس سے ذرا تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ اور میں نے زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا، لعنت بھیجیں سیاست پہ، لعنت بھیجیں میری رسپیکٹ پہ یا ڈس رسپیکٹ پہ، میں نے اپنے ضمیر کا قتل نہیں کیا، کسی عورت پر الزام نہیں لگایا اچھا، جو کسی کی بیوی تھی۔ وہ معاملہ یعنی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے متعلق نہیں تھا، وہ ان کی اہلیہ کے متعلق تھا۔ ان کے بارے میں 190 کا معاملہ تھا، ان کے بارے میں توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اور 190 میں ریلوے کی زمین ساتھ لگتی تھی، میرے سے تو کسی نے نہیں مانگی نہ دی، میں ریلوے کا منسٹر تھا۔ جب میں نے زمین دیکھی ہی نہیں، لگتی نہیں تھی، تو میں کیسے لکھ کر دے سکتا تھا؟ 3 دفعہ مجھے یہ حالات خراب ہونے سے پہلے عمران خان آپ کی کتنی بات مانتے تھے، سنتے تھے، یا آپ کی بات پہ، آپ کے مشورے پہ کوئی عمل درآمد کرتے تھے؟ دیکھیں میں اپنی بات کہہ دیتا تھا، مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، یہ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ اس کو بھی پتا آپ تھا۔ نے کس وقت ریئلائز کیا؟ سچ بتاؤں، ایم کیو ایم سے 100 اختلافات سے ہی ایم کیو ایم میرے نے مجھے کو 15-20 دن پہلے یہ بتا دیا کہ بھئی شیخ صاحب آپ ہم جا رہے ہیں، تو میں نے یہ مکان کسی چینل سے کرائے پہ لے کے یہاں بنانا چاہتا تھا، تو میں نے اپنا سامان شفٹ کرنا شروع کیا، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا سامان نکال رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں نکال رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں نکال رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ اور ہم جا رہے ہیں۔ کچھ دن بعد اس پہ ریاکشن کیا تھا؟ میرا خیال ہے اسے پتا تھا کہ وہ جا رہا ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ اس کا چہرے کا ریاکشن کوئی اتنا خوفناک نہیں تھا کہ اچھا ہم جا رہے ہیں، نو ناٹ لائک دس۔
اور اگلے دن ہی آپ نے سندھ ہاؤس کی فوٹویں لگانی شروع کر دی. کراچی سے لڑکے آئے جلوس لے کے اور وہ دیوار پھلانگ گئی اور انہوں نے فوٹویں بنائی. اور ایک جگہ میں غلطی سے چلا گیا, وہاں محسن نقوی صاحب اور سالک صاحب دونوں ماسک پہنے ہوئے نکل رہے تھے. میرا مطلب ہے میرا تعلق تھا وہاں پہ, میرا تعلق تھا. جب میں نکل رہا تھا میرا ٹائم میرا خیال ہے 5 10 15 منٹ زیادہ ہو گیا ان صاحب سے گپے مارتے ہوئے. تو جو ان کا دروازہ تھا داخلے کا وہاں پہ میرا ان سے کراس ہوا. ان دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا لے جی. پھر یک لخت ننکاری بازار سے مجھے لوگوں نے یہ کہا جی کہ شیخ صاحب 50,000 روپے کا 5,000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ پشاور سے پارٹیاں خریدنے پنڈی آئی ہوئی ہیں. انٹرسٹنگ بات. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اتنی. میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں, بینک میں میرے تعلقات تھے. میں نے ان کو کہا یار ایک کاپی چاہیے. انہوں نے کہا شیخ صاحب 2 کاپیاں 1,000 روپے والی پڑی ہیں, 5,000 روپے کی کاپی سارے راول پنڈی میں نہیں ہے. کہ ان کو پیمنٹ کی جا رہی تھی جو ممبر چھوڑ کے چلے گئے تحریک انصاف کے. آپ کے اندازے کے مطابق کتنی پیمنٹ کی گئی؟ مجھے نہیں پتا. یہ مجھے پتا ہے کہ پیسے ڈالے میں پڑے تھے. ڈالے میں, ڈالے کے پچھلے حصے میں پڑے تھے اور اوپر ترپال پڑی ہوئی تھی. ملا کے سب لوگوں کے لیے یا ایک ایک بندے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ ایک ایک کے لیے تو نہیں ہوگی, میرا مطلب ہے سب کے لیے ملا کے ہوگی. ظاہر ہے 2 4 4 5 5 10 10 کروڑ روپیہ تو دیا ہوگا انہوں نے. لیکن خان صاحب تو بڑا کانفیڈنٹ تھے, ایک سرپرائز آ رہا ہے, معاملات کنٹرول میں آ جائیں خان گے. صاحب بادشاہ آدمی ہے نا. کنٹرول میں تو اسی وقت نکل گئے تھے جب خان صاحب نے یہ جنرل فیض کا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بھیجنا ہے کور میں, تو اس نے کہا اس کو مارچ اپریل تک رہنے دو. میں نے خان صاحب سے کہا کہ یہ کوئی لڑائی کی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی سے خان صاحب اچھے معاملات طے کر سکتے ہیں. اور فیض صاحب کا کافی رابطہ بھی تھا, پرائم منسٹر ہاؤس زیادہ تر فیض صاحب ہی آتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے, اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر وہ ایک تحریر تھی کہ جس میں نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا, اس پر بھی جب عمل نہیں ہوا. تو ان شارٹ کو اچھی سی باتیں آج کریں عید پہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو نکالنا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا تھا, ظاہر ہے فیصلہ ہوا جبھی یہ سب کچھ ہوا جو ہم نے پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ہوتا دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریئلائز کیا مارچ 2022 میں. عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو تقریباً 6 ماہ سے یہ وائبز آنا شروع ہو چکی تھیں کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اصل بون آف کنٹینشن, اصل وجہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں داخلی وجوہات تھیں, بیرونی سازش کا تذکرہ ہوتا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں اس خطے میں اتنے سٹیکس ہیں انٹرنیشنل پاورز کے, امریکہ کے, افغانستان کے سے انخلا کا معاملہ چل رہا تھا, پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں چائنا کے ساتھ قربت کی وجہ سے پاکستان کی ایک اپنی ایک جیو پولیٹیکل اہمیت ہے, انڈیا کا بھی نیبر ہیں ہم, پھر ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے, تو ہر طرح سے ایک امریکن انٹرسٹ اور وہ سب کچھ ہے. کیا پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن یا اس قسم کی بڑی تبدیلی اس میں امریکہ کو شامل نہ بھی سمجھا جائے؟ امریکہ کو پتہ ہوتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے, ایسا اس کو ہی بتایا. سوال میں نے مشرف سے ایک دن کیا کہ ڈاکٹر قدیر کا مسئلہ چل رہا تھا کہ امریکہ کتنا کہ انفلوئنسڈ ہے, کیونکہ ایک پریس کانفرنس لکھنی تھی, اور آج آپ کے بیان میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس مشرف نے نہیں لکھائی, وہ خود ڈکٹیٹ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کی. اور جب بھی جانا پڑتا تھا قذافی کی طرف یا احمدی نژاد کی طرف تو مجھے بھیجا جاتا تھا. تو یہ سارے جتنے آپ نے ملکوں کے نام لیے ہیں یہ سارے فوج کی طرف ہی پاکستان کی دیکھتے ہیں. جمہوری حکومت کی طرف تو میں اگر آپ کہیں کہ
یہ ابھی گئے ہیں ابو ظہبی، دبئی گئے ہیں، ابھی گئے ہیں سعودی عرب گئے ہیں، ابھی چین گئے ہیں، کچھ نہیں ملا جی۔ اس لیے سخت خوف کا حالات ہیں کہ ملک میں کچھ اور نہ ہو جائے، کیونکہ حکومت ناکام ہو گئی، 5 روپے بھی نہیں لا سکی۔ اور شہباز شریف جو بڑا خیال کرتے تھے کہ 10 اگر آپ 2 منٹ کا وقفہ کریں گے، میں اوپر سے کاغذ نکال رہا ہوں گا کہ 30 سال پہلے کی ہم نے سرمایہ کاری کی دستاویزات پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں جس وقت میں بریک لوں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ ڈاکیومنٹ منگوا لیں تاکہ ہم پروگرام میں وہ ڈاکیومنٹ پتہ بھی نہیں دکھائیں۔ وہ میں کیا دکھانا چاہیے کہ نہیں دکھانا چاہیے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہماری دستاویزات ہیں اس کے ساتھ۔ شیخ صاحب، ویسے جو آپ کی گفتگو ہے اس میں ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہوتا ہے۔ پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر آپ کا جو تجربہ ہے اس کے حوالے سے اور اس موجودہ حالات میں شیخ رشید احمد کے کیا خیالات ہیں، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کو میں جیمز بانڈ آف راولپنڈی بھی اکثر جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ شیخ صاحب جو ہیں ان سے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک ہے کہ اگر یہ کیمرہ ادھر الٹ کر دے 1 سیکنڈ کے لیے، اس بلڈنگ میں پاکستان کی چوٹی کی 70 سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کمپنیوں کا یہ پلازا ہے، اپنے پروگرام میں ایک لائٹ اس پر مار دیں، 70 کے 70 چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ چین کے 70 ٹاپ جو کمپنیاں تھیں وہ یہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے وزیر دفاع بننے کے بعد، پی ڈی ایم سیزن 1 میں بھی، ابھی بھی حالیہ دنوں میں انہوں نے انٹرویوز دیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں اسٹیبلشمنٹ کے حالات خراب ہو گئے تھے خان صاحب کے ساتھ، اور ہمیں اپروچ کر لیا گیا تھا، ہم جیل میں تھے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے مرحلے پر پنجاب لے لیں اور اگلے مرحلے پر وفاق لے لیں۔ یہ حالات کیا واقعی اتنی جلدی خراب ہو گئے تھے یا خواجہ آصف صاحب کسی اور وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، خواجہ آصف بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہے۔ خواجہ صفدر صاحب کو جب یہاں چیئرمین بنایا تو ہم نے ان کی کمپین کی، اسپیکر بنایا۔ عمران خان کمفرٹیبل نہیں تھا وہ، اور یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور اس میں باتیں تو بڑی چلتی تھیں، سیم پیج، یہ ایسی کہتے ہیں کچھ۔ سیاستدان۔ آپ دیکھیں نا، میں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا تھا تو جنرل احسان صاحب کا ڈی جی ISI کا فون آیا کہ تم کہاں ہو؟ میں نے کہا سر میں وائٹ ہاؤس میں ہوں۔ اور قصوری کہاں ہے؟ میں نے کہا سر وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو کہنا ہے اندر کون ہے امریکن کے ساتھ بات کر رہے؟ میں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں ہے۔ 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ مشرف کا فون آ گیا، 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، وہ مجھے شیخو کہتے تھے، کہتا شیخو کدھر ہو؟ میں نے کہا سر آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو میں مل کر آیا ہوں۔ کہتا اس کے ساتھ اور کون بیٹھا ہوا ہے جمالی کے ساتھ؟ میں نے کہا سر کوئی نہیں۔ کہا اوکے۔ مشرف نے فون رکھ دیا۔ جب مشرف نے جس انداز سے فون رکھا تو میں نیچے اترا تو اس ہوٹل ڈارچسٹر، کیا نام تھا اس کا، نہیں مینس فیلڈ یا جو بھی ہوٹل تھا، اس کے نیچے سیل لگی ہوئی تھی جیکٹوں کی۔ تو میں نے ایک جیکٹ خریدی بھاری سی اور جمالی صاحب کو آ کے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ خیریت ہے شیخ رشید؟ میں نے کہا سر ہمارا کھیل ختم ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ میں نے کہا میں نے یہ جیکٹ خریدی ہے نا، میں شیخ ہوں، یہ $40 کی سیل پہ خرید کے میں نے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ ہمارا کھیل ختم ہو گیا۔ پھر واپس آئے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جمالی کو ہٹانا ہے، ہمایوں اختر کو لانا ہے۔ ہمایوں اختر کے لیے ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری بڑے ایکٹیو تھے۔ کسی نے کہا مجھے، میں نے کہا میں ہمایوں اختر کو ووٹ نہیں دوں گا۔ 5 ایک جرنیلز نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا تم نہیں دو گے ووٹ؟ میں نے کہا جی میں نہیں دوں گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس ساری گیم کے پیچھے شوکت عزیز ہے۔ پھر اس تھوڑے عرصے کے لیے
شجاعت کو وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر شوکت عزیز بنا. تو فیصلہ تو جو کچھ ہوتا ہے جی وہ نواز شریف کا جو جیسے ہوا, جب مسئلہ ہوا تو نواز شریف کو پتہ تھا کہ وہ جا رہا. جب وہ اس پہ پی ٹی وی کے پھلانگا گیا, اندر گئے لوگ, اور جب میں اندر سگار پی رہا تھا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں سگار پی رہا ہوں. کہا تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, تم کیسے خاک وزیر ہو؟ میں نے کہا سر مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا کسی کو بلایا کہ اس کو حویلی چھوڑاؤ. مجھے پتہ لگا کہ بھئی مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے ہماری بڑی آرگنائز اور بڑی عظیم اور بڑی ذمہ دار اور بڑی جہاں دیدہ ادارے ہیں, آرمی ہیں, لیکن فیصلے ان کے بعض مسئلوں میں ٹالے نہیں جا سکتے. نہیں ڈالے جا سکتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اب میرے خیال کے مطابق. صحیح. تو پاکستان میں تو وہ حکومتیں, کوئی ایک حکومت تو نہیں گری, ایک وزیر اعظم تو نہیں ہے جو ان سیریمونیلی اس کو رخصت کیا گیا ہو, اس کو ٹینیور پورا نہ کرنے دیا گیا ہو. بے نظیر بھٹو کی حکومتیں گریں, نواز شریف کی حکومت گری, وزیر اعظم جب وہ بنے ان کو بھیج کے پھر ہم نے مختلف قسم کے اور بڑے مختلف طریقے میں یہاں آپ کو روکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں اس ملک میں ایک بندہ ہے, ایک دن مشرف نے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, میں, طاہر القادری اور عمران خان. اس نے کہا بھئی تم تینوں بیچتے کیا ہو؟ ایک سیٹ ہے عمران خان تیری, اس میں میری دعائیں شامل تھی, تحریک انصاف کا تو لیڈر ہے. یہ طاہر القادری صاحب ایک سیٹ آپ کی ہے, اور یہ شیخو جو ہے بڑا اسمبلی میں ٹین ٹین کرتا ہے, ایک سیٹ اس کی ہے. پارٹیوں کے آپ لیڈر ہیں. میں جب گھر آیا تو مجھے بات یہ سمجھ آئی, اور آج بھی یہ بات قانون لاگو ہے. ایک شخص ہے عمران خان, جس کا ووٹ ہے وہ نہ ہو تو پی ٹی آئی ٹھس ہے. ایک بندہ ہے ولی خان کا, اسفند کے بیٹے کا نام مجھے نہیں یاد, وہ نہ ہو تو وہ ٹھس ہیں. ایک بندہ ہے فضل الرحمان, وہ نہ ہو جے یو آئی ٹھس ہے. ایک بندہ ہے طاہر القادری, وہ نہ ہو تو وہ ٹھس ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آگے کسی کو آنے ہی نہیں دیا. کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے انڈیا کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح, 1 مین شو ہے. اور جس دن عمران خان کو مشرف نے یہ کہا کہ آپ کے پہلی سیٹ جیتنے میں میری بھی دعائیں شامل تھیں, طاہر القادری کو بھی انہوں نے کہا کہ طاہر القادری صاحب آپ کے لیے بھی میری دعائیں شامل تھیں. تو میرا تو سب کو پتہ ہی تھا. آج میں نے 12-13 پارٹیوں کا لکھا کہ ان کا جو صورت حال ہے, ایک تو وہ ساری گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, دوسرے وہ پرسنالٹی ہے جس کا سارا منبع ہے, تیسرا وہ اپنی نسل کو ہی آگے لانا چاہتے ہیں. پاکستان کی سیاست, عمران خان بھی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, اس وقت وہ جیل میں ہے. میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں فوج کی سیاست کا سب نے اعتراف کیا ہے. میں خود کہتا ہوں برملا لوگوں کو, جب 40 دن میں اندر رہا, میں نے کہا جی میں تو گیٹ نمبر 4 کی تعریف کر کر کے تھک گیا ہوں. نہیں لیکن یہ کیا ہوا, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ وزیر اعظم نکالے جاتے ہیں, مٹھائیاں بٹتی ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کوئی شور ہوتا ہے, کوئی 8-10 بندے گرفتار کرنے پڑتے ہیں, کوئی زیادہ سے زیادہ کابینہ کے لوگ گرفتار کرنے پڑتے ہیں, اتنا ری ایکشن تو نہیں آتا. یہ اتنا ری ایکشن کیوں آیا؟ بے وقوفی. میرے محلے کی کلفی والا پکڑا گیا, ماسی زیب النساء اس کا نام ہے, وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا شیخ رشید خوشی بھی ہے افسوس بھی ہے کہ پتر میرا جیل وچ ہے اور اودے گھر منڈا ہویا ہے, بچہ ہویا ہے, تو انہوں میں کس طرح اطلاع پہنچاواں کہ میں نے کہا ماسی پہنچ جائے گی, اطلاع پہنچ جائے گی, تو بے فکر ہے. تو انہوں نے جو چالاک لوگ تھے, یہ کیا نام ہے, زلفی بخاری جیسے سردار, یہ چودھری شہزاد اکبر جیسے, اور یہ نکل گئے یہاں سے. کچھ لوگوں کے ایسے مقام تھے کہ ان کو روپوشی
راس آ گئی. کچھ ہم جیسے لوگ تھے کہ جن کے ڈرائیوروں کو انہوں نے انگیج کر کے اٹھا لیا, اور 19 کیسوں کی ضمانتیں کی, 19 کے 19 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, گرفتار کر لیا, اور مارا بھی. اس گھر میں بھی لوگوں کو مارا, میری ماں کے گھر کو بھی. میں سب کچھ سمجھنے کے باوجود آپ کے اس پروگرام میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ راشدہ کینسر کی مریض ہے جو ہیلتھ منسٹر تھی, اور یہ عالیہ اور دوسری لڑکی کا کیا نام ہے, سنم, چھوڑیں, کیا کریں گی یہ. وہ ایک حج پہ جا رہا تھا ہمارا دوست, کیا نام ہے, عمران ریاض, اور مفتی محمود کو بھی روکا گیا تھا, اس نے احرام باندھ لیا تھا, لیکن اس نے کہا میں احرام نہیں اتاروں گا بھٹو کو, میں نہیں اتارتا احرام. پھر اس کو جانے کی اجازت مل گئی. سر ہم باتیں اتنی چھوٹی کر رہے ہیں اور ملک اس طرح نیچے جا رہا ہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے. اور عوامی رد عمل کیوں آیا؟ مطلب وزیر اعظم, وزرائے اعظم نکالے گئے, ان سیریمونیلی نکالے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, جلا وطنی اختیار کرنی پڑی, ڈیل کرنی پڑی, بھاگنا پڑا, سب کچھ ہوا. کیا پاکستان میں کوئی ایسی سوشل چینج آ چکی ہے کہ لوگ اب اس قسم کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ عوام تبدیل ہو گئی ہے, عوام کے ذہن تبدیل ہو گئے ہیں, یا اس قسط میں, اس ایپیسوڈ میں جو پاکستان میں 2022 میں ہوئی, اس میں کوئی ایسا نئی چیز ہو گئی تھی جس کو لوگوں نے ہضم نہیں کیا؟ لوگ, نوجوان نسل کا ایک ایسا گروہ, پڑھا لکھا گروہ سمجھ آ گیا ہے, اس کے جیب میں کلاشنکوف ہے, فون, ٹیلی فون. اچھا, یہ کلاشنکوف ہے؟ یہ کلاشنکوف. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک, خدا میرے گناہ کو معاف کرے. لوگ خدا سے کم ڈرتے ہیں, اس فون سے زیادہ ڈرتے ہیں. بڑی بات کہہ رہے ہیں. خدا میرا گناہ معاف کرے کہ لوگ موبائل فون پہ, ریڑھی والے سالے کا تربوز تو بک نہیں رہا, لیکن وہ لگا ہوا ہے, اس طرح لگا ہوا ہے. اور صورتحال اس قدر نوجوانوں میں, دیکھیں یہ الیکشن, یہاں مروت چروت, اس کے ووٹ دیکھیے گا کہ پچھلے الیکشن میں اس نے کتنے لیے ہوں گے, 3 یا 90. یہ ووٹ اس دفعہ کے تھے جی عمران خان کو, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نئی راہ اور نئی روشنی دکھائے گا. عوام نے تو جلسوں میں جس طریقے سے گئے, پاکستان میں متس تھیں کہ لوگ رات میں نہیں نکلتے, لوگ گرمی میں نہیں نکلتے, لوگ رمضان میں نہیں نکلتے, لوگ بارش میں نہیں نکلتے, موسمی حالات ایسے ہوں تو نہیں نکلتے. عمران خان نے جو بیانیہ بنایا, اس کی بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاست کے لیے ہی واز پلینگ, کیا عمران خان جینونلی بات, اچھا برائی کوئی نہیں تھی اس میں. ہر سیاستدان, میں نے مولانا مودودی کو دیکھا کہ گنڈوں نے حملہ کیا, فائر ہوا, ایک بندہ, اب دیکھیں نا اس پائے کے لوگ, شورش, مودودی, اچکزئی, یہ اچکزئی نہیں, دوسرے اچکزئی, اس کے عبدالصمد اچکزئی کی میں بات کر رہا ہوں, باچا خان, بزنجو, اس قسم کا کراؤڈ نہیں ہے بابا. یہ جو سیاست شروع ہوئی ہے, یہ تو زیادہ آگ لگائی ہے اس سوشل میڈیا نے. میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرانے لوگ تھے, میں اب اپنی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا جنگ یا نوائے وقت کے بعد, میری یار خبر لگ جائے نیوز ایڈیٹر کون ہے. صبح میں دیکھتا کہ اگر میری بیک پیج پہ 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں خوش ہوتا کہ یار سر ہمیں متعارف کرانا. میں جلیبیوں کی اس دکان پہ, دودھ والی پہ جاتا تھا جہاں زیادہ رش ہو, لوگوں کو پتہ لگے اس لڑکے کا نام شیخ رشید ہے. میں نے الیکشن لڑنا تھا, میرا تو کوئی رشتہ دار سیاست میں نہیں تھا جو مجھے متعارف کراتا یا ایسی بات ہوتی. اور میں جب الیکشن کمیشن میں کاغذ داخل کرنے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے پیسے تھوڑے ہیں. میں نے کہا جی تھوڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا 3,000 روپیہ کہ 7,000 روپیہ کم ہے. میرے پاس 7,000 روپیہ نہیں تھا کہ میں الیکشن کمیشن, شائگان تھے, شائگان صاحب اس وقت سیکٹری ریٹائر ہو گئے ہیں,
خدا بھلا کرے اس وکیل کا، ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی اس کے لیے میں 7,000 روپیہ دیتا ہوں، اور میں قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، اور مجھ پر غداری کے 5 مقدمے بھی بنے، لیکن میں سیاست میں کونسلری سے، میئر تو میں ہار گیا تھا، ان ہو گیا انڈیپینڈنٹلی بلب کے نشان پہ۔ شیخ صاحب مجھے ایک بریک پر جانا ہے، ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور عید کے موقع پر ان تمام معاملات کے اوپر شیخ صاحب کے جو خیالات ہیں اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ صاحب آپ کتنی مرتبہ جیل گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے، میرا خیال ہے میرا سب سے زیور زیادہ ہے۔ جیل اس وقت جتنے پاکستان میں سیاستدان ہیں میں نے کاٹی ہے اس وقت کے۔ اور آپ ممبر نیشنل اسمبلی کتنی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں؟ ممبر نیشنل اسمبلی تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے 16 وزارتیں کی ہیں پاکستان میں۔ 16 وزارتیں، 16 وزارتیں، سب سے زیادہ جیلیں۔ مشکل جیل کون سی تھی؟ بھئی یہی 40 دن تھے۔ آپ کہتے ہیں تشدد نہیں ہوا، آپ کہتے کچھ ہیں نہیں مسلح ہوا، دیا گیا، انہوں نے آپ میرے کہتے ہیں ساتھ تسبیح کوئی دی، برا نہیں کیا، سگار لیکن پلایا۔ سگار نہیں ملا، ایک ہی دن انہوں نے آدھا پلایا، لیکن یہ 40 دن مجھ سے کاٹنے اس عمر میں بڑے مشکل ہوئے۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، خدا ان کا بھلا کرے، اور میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ ان کو لکھ کر نہیں دیا۔ بات اس طرح برابر ہو گئی کہ 40 دن بعد وہ بھی تھک گئے تو میں بھی تھک گیا ہوا تھا۔ اگر مجھے 40 سال قید ہو لیکن اس میں جیلی ہوں، لوگوں کو کہوں کہ بھائی پیاز لا دو، ادھر سے گوشت لے کے آؤ، اور تندور میں ذرا دیسی گھی کا پراٹھا بنا کے دو، تو جب میں کسی کو دیکھوں ہی نہ، ادھر تینوں فلمیں لگ رہی ہوں، ادھر بھی فلم لگی ہو، ادھر بھی فلم، ادھر بھی فلم لگی ہو، تو پھر میں ایک تکیہ سر کے نیچے رکھوں گا، ایک آنکھوں پہ رکھوں گا، اس گولی میں لے گیا ہوا تھا سونے والی، تو پھر میں سوؤں گا۔ تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن میکر، کوئی بھی شخص ہے جو اس فیصلے کر رہا ہے، وہ اچھے فیصلے بھی کرتا ہے، برے فیصلے بھی کرتا ہے، کمزور فیصلے بھی کرتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ آپ رہے، عمران خان کے فیصلہ لینے کا طریقہ کار آپ نے دیکھا، مجھے بتائیں کون سے ایسے 3 فیصلے ہیں آپ کے خیال میں کہ جن کا خمیازہ عمران خان کو اپنی سیاست میں بہت زیادہ بھگتنا پڑا؟ ایک تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ کہہ رہے ہیں، کوئی 3 ڈیسیجنز آپ بتائیں کہ بہت اچھے تھے، اور 3 ڈیسیجنز یہ کہ یہ بہت برے ثابت ہوئے۔ دیکھیں جی، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے غریبوں کے لیے جو قیام گاہیں اور پناہ گاہیں اور روٹی ملتی تھی ہر وقت، 3 ٹائم اور اچھی روٹی ملتی تھی، وہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ سیکنڈلی اس نے ٹیکسٹائل کا، انڈسٹری کا، بہت مزدور نہیں مل رہا تھا اتنی، پھر یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں آپ، ریئل اسٹیٹ بزنس، اور اس میں اس نے بہت ترقی ہوئی، اتنی ترقی ہوئی کہ ہماری زمینی جو سینکڑوں میں تھی وہ لاکھوں میں چلی گئی۔ غربت مکاؤ مارچ، وہ معاشی مہندس، وہ سیاسی سرجنز، وہ کہتے تھے ہم وہ معاشی طبیب ہیں، ہمارے پاس اس ملک کے دکھوں کا، دردوں کا دعویٰ ہے، ہم ایل این جی اس طریقے سے لے آئیں گے، بجلی کا قیمتیں ایسے نیچے آ جائیں گی، معیشت کا پہیہ ایسے چلے گا، باغ و بہار ہوگا۔ تو وہ یعنی وہ چاہتے تو نہیں ہوں گے کہ حالات خراب ہوں، ان سے سنبھلا کیوں نہیں؟ ان سے سنبھلا کیوں نہیں؟ سارے لوگ تو موجود تھے۔ اب اس کو کیسے سنبھالا جائے؟ جس دن ان لوگوں نے سچ بولا، ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ دیکھیں یہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے یہاں سے، ٹھیک ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پر تو کسی جیب کترے کو بھی یہاں سے ضمانت نہیں ملتی، 5 لاکھ سے کم کسی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ جیلوں میں کئی لوگوں سے میں نے بات کی ہے، اب جب میں رہا ہوا الیکشن کے آخری دن 9 تاریخ، 2 آدمیوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب 2 پرچے کرا دینے ہیں باہر جا کے میرے تھے۔ میں نے کہا میں نے پرچے کرانے ہیں؟ کیوں؟ کتنی جیل ہے تیری؟ ایک نے کہا 18 سال کاٹ چکا ہوں، ایک نے کہا 20 کے 24 سال کا۔ میں کیوں؟ کہنا جی بجلی مفت ہے، روٹی ٹائم سے ہے، کم ہے کوئی نہیں،
راتی قوالی گانے ہیں سارے اسی اور اسی میاں علی والے سارے کٹھے ہیں. اور پھر ایک پٹھان آیا تو وہ مجھے مبارکباد دی کہ میری ضمانت ہو گئی. اس نے کہا کوچ ادھر 300 روپیہ دیتا ہے, سارا دن جیل میں پھرتا ہے, سارا دن اپنے لڈو کھیلتا ہے, لڈو ڈڈو, اور تاش پیٹتا ہے. ادھر مزے کا کام ہے, باہر جا کے سالا کیا کرنا ہے. اور مجھے خوف ہے ایک دن لوگ ضمانتیں ہی نہ کرایا کریں, کہیں جیل ہی ٹھیک ہے, بیسٹ اکوموڈیشن ہے. یعنی اس وقت حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے آ گئے ہیں کہ باہر رہنے سے زیادہ اندر رہنا سیف بھی ہے بندہ. عمران خان اسی لیے جیل میں. عمران خان اکیلے جیل میں ہے, وہ اس نے جم شم سنا رکھا ہوا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں. اور ایک ایسا وقت اس ملک میں آ سکتا ہے کہ باہر لوگ مکانوں کا کرایہ نہ دے سکیں, اور اندر وہ ویسے تو نہیں رہتے نا جی, وہ منشیات بھی تھوڑی بہت بک جاتی ہے, 50-100 روپے کی دیہڑی بھی لگ جاتی ہے, 10,000 روپیہ مہینے کا بعض لوگ اندر سے بھیجتے ہیں اپنے گھر. جیل میں بیٹھ کے بزنس ہو رہا کیا ہے. کرتا میں, پھر ظاہر ہے گپیں تو مارنی ہوتی ہیں نا, کہ بزنس انڈسٹری تو ان کی یہی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کہ یہ جو کیا ہوتی ہے جی, ایک نئی چیز آ گئی ہے, پتہ نہیں سفید سی اس کا نام لیتا تھا, آئس. کہتا تھا شیخ صاحب جس دن جیل میں اس گردہ اور چرس کی جگہ آئس شروع ہو گیا نا, تو میرا نام بھی تم امیر لوگوں میں دیکھو. شیخ صاحب یہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نواز شریف کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی, نواز شریف کے وزیر اعظم بننے آئے تھے, what went wrong؟ غلط کیا ہوا؟ میں نے وہ کیس لڑا جی پاناما کا, میرے کیس میں اس کو سزا ہوئی, عمران خان کے کیس میں سزا نہیں ہوئی. یہ 62 اور 63 کا میرا کیس تھا, اور میں نے یہ کیس خود لڑا ہے. ایکچولی وہ تو کہتے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا تھا. مین بات یہ کہ ثابت ہی نہیں کر سکے اپنے جو اپارٹمنٹس کے کہ وہ کہاں سے بنے. یہ کوئی بھی ابھی آئی ہے دبئی کی لیکس, پتہ نہیں کتنے 17,000 لوگوں کے نام آئے ہیں. 70,000 پاسپورٹ جمع ہیں پاکستان چھوڑنے کے لیے. پاکستان کی ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ 70 لاکھ لوگوں کو پاسپورٹ بنا کے دے سکے. اب جلدی سے بھی جلدی ہوا تو ٹائم لے گا, آسان کام نہیں ہے. تو کاکڑ صاحب تو کہتے تھے کہ بڑی اچھی بات ہے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے اگر ہیں. آپ ایک طرح سے دیکھیں, آج میرا دھوبی چلا گیا گریس. میں نے کہا تو کس طرح جا رہا ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس نے کہا جی مر جاؤں گا سالہ, یہی ہوگا نا, مر جاؤں گا. میں مسلمان ہوں, میرا ایمان ہے کہ موت جو ہے نا اس کا ایک دن متعین ہے. میں نے کہا یہ خودکشی کرے گا یا موت ہے, تجھے کام کیا آتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کام کر لوں گا. بس آج کپڑے دے کے گیا. اور وہ سر جی اتنا بڑا لیڈر کوئی نہیں. ایک عمران خان بنا تھا, لیکن اس کو اس طرح کھڈے لائن لگا دیا گیا کہ کوئی تحریک بھی پیچھے نہیں بن سکی. پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں ہے, ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ہے خان. نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا نعرہ لگا رہا تھا. اشتہار چھپے تھے اس ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم. 21 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کیا, لاہور میں آئے اور پورٹرے کیا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. نواز شریف کیوں نہیں وزیر اعظم بنے؟ کاش آپ یہ ان سے پوچھتے کہ ان کے دل پہ کیا چھری چل رہی ہوگی. نواز شریف قابل قبول نہیں ہے. اس کو حصہ مل گیا اس کی بیٹی کا ایز اے چیف منسٹر. اور میرے خیال میں یہ مہینے 2-3 بڑے اہم ہیں. نواز شریف کی سیاست نہیں, اب شہباز شریف کی سیاست ہے, کیونکہ اس نے تو دستخط کر دینے ہیں جو اپرووڈ. اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں سر, دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. فیس کوئی اور ہے, کیس کوئی اور ہے. پاکستان میں کیا پتہ لگتا ہے جی. یہاں وہ کون سا قریشی تھا, معین قریشی, اٹلی کے ہوٹل میں کافی پی رہا تھا اور سوئمنگ کر رہا تھا کہ اس کو فون گیا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا کون وزیر اعظم آ رہا ہے.
وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کون وزیر اعظم آ رہا ہے. اتنے میں نے دیکھا سرتاج عزیز ساتھ کے کمرے سے فون کر رہا ہے کہ سر آپ کی کمر کا سائز تو میری کمر سے ملتا ہوگا. میں نے وہ ایچکن بنانی تھی آپ کے لیے تو میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا یا پروردگار کون سا پرائم منسٹر آ رہا ہے جس کی کمر جو ہے وہ سرتاج عزیز سے ملتی ہے. میں نے جا کے مجید ملک کو پکڑ لیا. میں کہا کیڑا پرائم منسٹر آ رہا ہے جدی کمر جڑی ہے سرتاج عزیز دا سائز دے کمر دے برابر ہے. اس نے مجھے کہا کہ معین قریشی. میں کہا معین قریشی کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ اس کا ہے. اس نشست کو، اس پہلے حصے کو، پہلے پارٹ کو ہم یہاں پر کلوز ڈاؤن کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں شیخ صاحب ہیں کون. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ کل آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. اسی وقت اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.